بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بتان رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تو رانی نہ افغانی، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی بڑی جامع آیت اور بڑا معنی خیز مفہوم درد بھرا جس میں پیغام ہے اس کی میں تلاوت کیا ہوں. اس میں اللہ اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، آپس میں میل جول بڑھاؤ، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرو، باہمی انتشار سے بچو، آپسی اختلاف سے بچو. اگر تم نے اختلاف کو نہ چھوڑا، باہمی لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو اور آپسی جھگڑے کو، آپسی اختلاف کو، باہمی فتنہ و فساد کو ختم کرو. آج جو ہمارے بیچ طرح طرح کے لیبل ہیں، اگرچہ لیبل لتعارف کے مصداق تھے، تعارف کے لیے یہ لیبل تھے، لیکن تعارف تو کجا ان لیبلوں سے باہمی دوریاں پیدا ہو گئیں. ہم بالکل ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے، جماعت بندی ہو گئی، باہمی تنفر توحش کا ایک ماحول بن گیا. اگر یہ لیبل نے یہ کام کیا ہے تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان لیبلوں کو ہٹاؤ، پیروں تلے راون دو، بالائے طاق رکھ دو، اپنے پسے پوش ڈال دو اور ایک اور متفق ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بن جاؤ. وہ لیبل کیا ہے؟
جو ہمارے بیچ نفرت کے ماحول بنا رہے ہیں، وہ لیبل ہے دیوبندیت کا لیبل، بریلویت کا لیبل ہے، وہ سلفیت ہے، وہ مودودیت ہے، وہ خانقاہیت ہے، وہ شیعیت ہے۔ لوگ ان لیبلوں کو لے کر ڈھو رہے ہیں، لوگ ان لیبلوں کو اپنے گلے کا تعویذ بنائے ہوئے ہیں، اپنے سر کا تاج بنائے پھر رہے ہیں۔ لوگ ان لیبلوں سے باہر نہیں ہونا چاہتے ہیں، لوگ ان لیبلوں کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ بھائی، یہ لیبل کو ہٹائیے، ان لیبل کو چھوڑیے، شیر و شکر کی طرح آپس میں ہو جائیے۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت آواز دے رہا ہے، وقت صدا لگا رہا ہے۔ اپنے کانوں سے پردے کو ہٹائیے، اپنے دل و دماغ کے تالے کو کھول دیجئے، وقت کی آواز پہ کان دھریے، اور ہم سب اللہ والے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک ہو جائیے۔ ہم سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی امت میں ہیں، امت کاملہ، امت واحدہ بن کے دنیا کو دکھا دیجئے کہ ہم ایک ہیں، نیک ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ ہم ایک ہیں، پوری دنیا میں میدان کارزار میں ایک ہیں، ہم ہر معرکہ میں، ہر محاذ پہ ایک ہیں۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ لیبل کوئی کام کے نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسے لیبل سے؟ آج ہم ان لیبلوں میں کہیں پر ہم ان لیبل کے بیچ میں، لیبل کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں برادری جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی سید ہے تو کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے تو کوئی انصاری ہے، کوئی ادریسی ہے تو کوئی منصوری ہے۔ یہ کیا بلا ہے، کیا عذاب ہے؟ ان بلاؤں سے ہم کب دور ہوں گے؟ ان عذاب سے ہم کب الگ تھلگ ہوں گے؟ یہ سماجی بندش سے اپنے آپ کو کب جدا کریں گے؟ کون مرد مجاہد ہے جو آگے بڑھ کے ان بندشوں کو توڑ دے اور سارے لیبلوں کو اٹھا کر پھینک دے اور یہ ثابت کرے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کے سب ایک ہیں۔ ہماری شادی سب میں ہوگی، ہم ہر ایک برادری کو اپنے گلے سے لگائیں گے، ہر ایک کے گھر سے بیٹی لائیں گے، ہر گھر میں اپنا بیٹا بھیجیں گے۔ یہ ماحول بنایا جائے۔ اب وہ ماحول نہیں ہے، جو ماحول تھا اس کو جانے دیجئے، ماضی بن کے رہ گئی، چھوڑ دیجئے۔ حال پہ غور کیجئے کہ حال کا تقاضا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کل قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا لیبل کیا ہے، تمہارے نام کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ندوی ہو یا مظاہری ہو، قاسمی ہو، تم سلفی ہو یا تمہارے اندر مودودی مشن ہے، تمہارا تعلق خانقاہ سے ہے یا کہاں سے ہے، یہ سوال قطعی نہیں ہوگا۔ وہاں تو سوال یہ ہوگا، انک مسئول یوم القیامت بما اکتسبت، انک مسئول یوم القیامت بما اکتسبت ولا یقال بمن انتسبت۔ سوال تو یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے،
آپ نے کیا کام بنایا ہے، کیا کام کر کے آپ آئے ہیں، میدان عمل میں آپ کا کیا کردار رہا ہے وہ دکھائیے، عملی میدان میں آپ کتنے آگے ہیں وہ بتائیے۔ چھوڑ دیجئے آپ دیوبندی ہیں کہ آپ جو ہے بریلوی ہیں، رہنے دیجئے آپ کے سلفی ہیں کہ آپ جو ہے مودودی ہیں، چھوڑ دیجئے آپ کہ شیعہ ہیں کہ آپ خانقاہی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہوش کا ناخن لیجئے اور وقت کے تقاضے پہ غور کیجئے۔ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ بھلا بتائیے تو آپ ملک ہیں کہ نہیں ہیں، پہلے اس کا شجرہ سنائیے، سید کا شجرا دکھائیے، آپ خان آپ ہیں کہ نہیں یہ تو بتائیے، نہیں سوال ہوگا۔ وہاں تو سوال یہ ہوگا من رب کا، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، رب کون ہے۔ تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے نہیں پوچھا جا رہا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے نہیں پوچھا جا رہا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ تم ایک رب کے قائل ہو یا نہیں ہو، ایک رب کی ربوبیت اور ایک معبود کی معبودیت اور ایک الہ کی الوہیت کے قائل تم ہو یا نہیں ہو، پہلے یہ تو بتاؤ۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اور تمہارا نبی، تمہارے نبی کون ہیں، کس نبی کی امت ہو، تمہارے نبی کا نام کیا ہے۔ یہ سوال ہوں گے تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان سوالات کی تیاری کریں، ان سوالات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بیانات ہو رہے ہیں، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں کہ بھائی اب برادری کے دلدل سے، علاقائی اختلاف کے دلدل سے نکلو اور مسلکی جھگڑوں سے الگ ہو جاؤ اور ایک کہہ دو دنیا کو من نہ دانم بو حنیفہ شافعی، من تو دانم بس رسول اللہ را، کہ میں تو اللہ کے رسول کو جانتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حالات ایسے ایسے آئیں گے، فتنوں کا ماحول ہوگا، پوری دنیا میں فتنہ و فساد کا سیلاب امڑے گا، پہاڑ کی طرح طوفان بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اے میرے ماننے والوں، میرا اعلان سنو، میرا بیان سنو، میرا پیغام سنو، اور پیغام یہ ہے ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ جب ایسے حالات آ جائیں، فتن و فساد کا ماحول بن جائے اور ہر طرف سے مذہب اور مسلک سے لوگ منتشر ہونے لگے، ملی شرازہ بکھرنے پہ آ جائے، امت اور ملت میں انتشار پیدا ہو جائے، لا دینیت اور لا مذہبیت کی فضا بن جائے، ایسے وقت میں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کر قرآن و حدیث میں چمٹ جانا۔ آج وقت وہی ہے کہ قرآن سے چمٹا جائے، حدیث کو اپنے سینے سے لگایا جائے، اپنی زندگیوں میں قرآن و حدیث کو اتارا جائے، اپنے مسائل کو قرآن سے حل کیا جائے، اپنے حالات کو احادیث نبویہ سے سدھارا جائے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، چھوڑ دیجئے ان اختلاف کو، پھر کبھی کر لیجئے گا، اگر موقع ملے تو گھر میں کر لیجئے گا، خاموشی سے کر لیجئے گا، تنہائی میں کر لیجئے گا، خلوت میں کر لیجئے گا۔ ان اختلاف کو مدرسے تک رہنے دیجئے، خدا کے لیے میدان میں مت آئیے، خدا کے لیے مارکا میں ان اختلاف کو مت لائیے، دنیا والوں کو مت دکھائیے کہ ہم کئی مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، کئی فرقوں میں ہم جو بالکل الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کو مت بتائیے، بلکہ یہ ثابت کر دیجئے، ہم بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں،
ہم اہل حدیث ہوں یا جماعت اسلامی ہوں، ہم خانقاہی ہیں یا شیعہ ہیں، جو بھی ہیں ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم متفق ہیں، ہم باہم آپس میں شیر و شکر کی طرح ہیں، ہم آپس میں ایک ہیں، ایک جان دو قالب ہیں، ایک جان دو قالب ہیں۔ اس دنیا کو ثابت کیجئے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ درد بھرا پیغام، یہ درد بھری صدا پوری دنیا میں جائے، پوری دنیا میں جائے، اور یہ محبت کے پیغام کو اپنے آغوش محبت میں لے، اپنے دل میں جگہ دے، اپنے دل میں جگہ دے اور اس کو قبول کرے، اور اپنے دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو، جو ہمارے بیچ ایک دیوار ہے، جو ہمارے بیچ ایک خلیج ہے، کون مرد مجاہد ہے جو آئے اور یہ برادری اور مسلکی دیوار کو مسمار کر دے، منہدم کر دے؟ کون ہے وقت کا وہ اللہ والا جو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس ساری خلیج کو ختم کر دے، سارے حجابات کو مٹا دے، اور سارے حجابات کو مٹا کر ہم سب کے سب ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو گلے لگانے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو سینے سے چپکانے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے ہو جائیں، احترام کرنے والے ہو جائیں، ان کی عظمت کو سنبھالنے والے ہو جائیں، ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے والے ہو جائیں۔ خدا کے لیے سارے جھگڑوں کو ختم کرو، سارے اختلافات کو ختم کرو۔ مختصر میرا یہ پیغام ہے، اس لیے آج سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم جو ہے اہل حدیث ہیں، ہم جو ہے سلفی ہیں، ہم جو ہے خانقاہی ہیں، ہم جو ہے شیعہ، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول نبی کریم علیہ السلام سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ان کی گویا کی رسالت کو، ان کی نبوت کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کو پیغام دیا جائے، انشاءاللہ یہ پیغام جو دنیا میں جائے گا، لوگ اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ امت اور ملت کو جو فروغ ہوگا، جو ہماری امت مضبوط ہوگی، جو ہماری ملت میں استحکام آئے گا، اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے رحم کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کیجئے، اپنے سماج پہ رحم کیجئے، امت پہ رحم کیجئے، ملت پہ رحم کیجئے، اور خدا کے لیے اسلام پہ رحم کیجئے، اور اپنے آپ سے اختلاف کو مٹائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان اختلاف کو مٹانے والا بن جائے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔